عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم، اور اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کیرلا کے سی ایم نے RSS پر الزام لگایا ہے اور بی جے پی پر، اور اس کے علاوہ مسلم لڑکے اور ہندو کی لڑکی کی شادی کے ساتھ کس طرح ہنگامہ مچایا یو پی کی خبر آ رہی ہے۔ ایم پی کے اجین کے ایک علاقے میں مورتی کو کالک تھوپ کر کے پوری طرح سے ہندو مسلمان فسادات کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہریانہ کے 25 تھانوں میں کیا 29,000 لیٹر شراب چوہے پی گئے، ایک حیران کرنے والی خبر میں آپ کو سناؤں گا۔ تو وہیں پر بی جے پی رکن اسمبلی کو پارٹی لیڈر نے ہی جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ جاپان سے روہنگیا مسلمانوں کو کتنی بڑی امداد پہنچی ہے وہ، اور اسرائیل کا سعودی عرب کے ساتھ مل کر کے مشرق وسطیٰ میں مشترکہ فضائی طاقت کا جو مظاہرہ ہوا وہ، اور دوحہ میں 2021 امت مسلم ثقافتی دارالحکومت میلے کا اہتمام جو کیا گیا وہ، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے انتخابات میں بھی کس طرح سے فائرنگ ہوتی ہے یو پی میں اور کس طرح جرائم کا راج ہے، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہوتی سیدھی بات پہنچی ہے اور لوگوں نے شیئر کی ہے۔ یہ یو پی میں کھیری ضلع کے سمپورنا نگر کی ہے، جہاں پر ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے کینڈیڈیٹ کی نومینیشن ہونے والی تھی۔ تو اسی درمیان میں یہاں موجود کچھ حامیوں نے جو مد مقابل لیڈروں سے تعلق رکھتے تھے، امیدواروں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تو پھر اس کے بعد کس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ پیچھا کرتے ہوئے بھاگنے لگے، جس نے فائرنگ کی اس کو پکڑنے کے لیے۔ ساری سچویشن اس وقت جو ہے موبائل کیمرے میں محفوظ ہو گئی، اور یہ کہہ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کی جا رہی ہے کہ جرائم کا گراف یو پی میں کس طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی کے کینڈیڈیٹس نومینیشن میں سب اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں اور علی اعلان فائرنگ ہو رہی ہے۔ انسانوں کی جانوں کا کوئی وقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ویڈیو آ رہی ہے یو پی کے کھیری ضلع کے سمپورنا نگر سے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب لے چلوں۔ اگلی خبر ہے اجین سے۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں فرقہ پرست عناصر لگاتار جو ہے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجین ضلع کے بڑنگر شہر میں ڈویژن روڈ پر واقع مندر میں پیر کی رات مجسمے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے بعد آج منگل کی صبح کشیدگی پھیل گئی۔ ہندوؤں کی تنظیموں نے نعرہ بازی شروع کر دی اور شہر بند کا مطالبہ شروع کر دیا، اور پولیس انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اطلاع ملنے پر کلکٹر آشیش سنگھ اور ایس پی ستیندر شکلا بڑنگر پہنچ گئے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ تعلیم موہن یادو اور رکن پارلیمنٹ انل فیروز بھی بدنگر پہنچ گئے۔ تنظیم کے عہدیداروں سے یہاں تبادلہ خیال کیا اور کارروائی کا یقین دلایا۔ موصولہ اطلاعات یہ ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں بتوں کے ساتھ یہاں چھیڑ چھاڑ کا یہ دوسرا واقعہ ہے، اور فرقہ پرست عناصر لگاتار بتوں کو چھیڑ چھانی کر کے اور کالک پوت کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہاں پر حالات خراب کریں اور پوری طرح سے جو ہے امن کے ماحول میں بھنگ ڈالا جائے۔ بڑنگر جانے اور جانے والے راستے بند کر دیے گئے تھے، تمام گاڑیاں شہری حدود سے باہر کھڑی کر دی گئی تھی۔ 11:30 بجے اعلیٰ حکام جائے وقوع پر پہنچے، تب جا کر کے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ بصورت دیگر ایسا حالات تھا کہ یہاں پر جو ہے پوری طرح سے کشیدگی پھیلے جائے۔ بھینسا میں جو کچھ ہوا، میں نے کل ہی آپ لوگوں کے سامنے خبر رکھی تھی کہ چھوٹے سے ایک معاملے کو لے کر کے کس طرح مسجد پر پتھراؤ ہوا، اور اقلیتی کمیونٹی کے بلکہ مسلمانوں کی گاڑیوں کو اور گھروں پر پتھراؤ ہوا، اور کئی لوگ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ پولیس افسران بھی زخمی ہوئے۔ ایسی سچویشن یہاں بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بروقت پہنچ کر کے یہاں پر جو حالات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان بھی فرقہ پرست عناصر لگاتار سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے پھیلا کر کے اکسا کر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں اجین ضلع کے بڑنگر کے تمام عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے افواہ پر
کان نہ دھرے اور جو بھی معاملہ پیش آئے وہ پولیس کی جانب فون کر کے جو اطلاع کرنے کے لیے لگاتار یہاں پر سوشل میڈیا پہ الگ الگ طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں تاکہ حالات کو پرامن بنائے رکھیں۔ بصورت دیگر ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح حالات خراب کرنے کے لیے ایک خاص طبقہ اس وقت پوری طرح سے جو ہے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں کیرلا اور یہاں کے سی ایم وجین کی جانب سے RSS پر اور BJP پر لگائے گئے ان سنگین الزامات کو میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے رکھوں۔ اصل معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارئی وجین نے مرکزی وزیر داخلہ اور BJP کے سینئر لیڈر امت شاہ پر جوابی حملہ بولتے ہوئے ان سے سونے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں سوالات پوچھے۔ ایک دن پہلے ہی امت شاہ نے کیرلا میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سونے اور ڈالر کی اسمگلنگ پر 7 سوالات پوچھے تھے۔ امت شاہ نے الزام عائد کیا تھا کہ حکومت کیرلا سونے اور ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ امت شاہ نے جانچ ایجنسیوں کے حوالے سے کہا کہ ریاست میں ہونے والی سونے کی اسمگلنگ کے تار ریاست کی بائیں بازو کی حکومت سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ کسٹم نے کیرلا ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ اسمگلنگ کے ملزمان نے وزیر اعلیٰ وجین، اسمبلی اسپیکر پی شری رام کرشن اور کئی وزراء کے خلاف سنسنی خیز انکشافات کیے ہوئے ہیں۔ امت شاہ کے الزام کو وزیر اعلیٰ کیرلا نے ریاست کی توہین قرار دیا اور کہا کہ BJP لیڈر کے بیان سے کیرلا کی پوری طرح تذلیل ہوئی ہے۔ وجین نے کہا کہ امت شاہ کی مہم نے کیرلا کی توہین کی۔ انہوں نے کہا کہ کیرلا بدعنوانی کی سرزمین ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کئی ایجنسیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان میں کیرلا سب سے کم بدعنوان ریاست ہے۔ اس کے بعد وجین نے امت شاہ کے ذریعے اٹھائے گئے 7 سوالوں کا جواب دیا اور سونے کی اسمگلنگ پر اپنے سوال پوچھے۔ انہوں نے پوچھا کیا سفارتی سامان میں سونے کی اسمگلنگ کرنے والا ایک اہم سازشی شخص RSS سے وابستہ نہیں ہے؟ یعنی کہ سونے کی اسمگلنگ میں ایک سب سے بڑا جو سازش رچنے والا تھا اس کا تعلق RSS سے تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا کسٹم اسمگلنگ جیسی ملک دشمن سرگرمیوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام نہیں ہے؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ترووننتپورم ہوائی اڈہ مکمل طور پر مرکزی حکومت کے زیر انتظام نہیں ہے؟ یعنی اگر ترووننتپورم ہوائی اڈے پر اسمگلنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری براہ راست مرکزی حکومت کے تحت جاتی ہے اور مرکزی حکومت میں آپ ہی کی حکومت BJP کی حکومت ہے، آپ ہی کی پارٹی، لہٰذا جو ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو ہے خود کنارہ کشی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ یعنی وہاں اگر اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار مرکزی حکومت ہے۔ وجین نے یہ بھی پوچھا کہ BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد ترووننتپورم ایئرپورٹ سونے کی اسمگلنگ کا اڈہ کیسے بن گیا؟ کیا سونے کی اسمگلنگ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے RSS کے ارکان جان بوجھ کر کے ترووننتپورم ایئرپورٹ پر مختلف عہدوں پر تعینات نہیں کیے گئے تھے؟ ایسے وقت میں جب تفتیش صحیح طریقے سے انجام دی جا رہی تھی تو کیا اس تفتیش کا رخ تبدیل نہیں کر دیا گیا جب اس میں BJP کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جانے لگا؟ یعنی BJP کے لوگوں کا اس میں جب شمار ہونے لگا، ان لوگوں کے نام سب جانے آنے لگے سونی اسمگلنگ میں، تو اس وقت جو ہے اس کی تفتیش کا رخ بدل دیا BJP کی جانب سے۔ یہ سوال کیا ہے وجین نے؟ وہ آپ کی پارٹی چینل کا سربراہ نہیں تھا جس پر ملزم نے کہا تھا کہ یہ سفارتی سامان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ کو ان سوالوں کے جوابات دینے چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے پوری طرح واضح طور پر نکل کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ترووننتپورم جب مرکزی حکومت کے زیر انتظام آیا تو اس وقت یہ بات سے جو اسمگلنگ میں، سونے کی اسمگلنگ میں اضافہ ہوا، اور جب یہاں جانچ کی جا رہی تھی، تحقیق کی جا رہی تھی، تو اس تحقیق کا رخ بدلنے کی اس وقت کوشش کی گئی جب اس میں یہ نام سامنے آنے لگے کہ اصل سازشی جو ہے اس کا تعلق RSS سے ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا دیں گے اس سلسلے میں۔ سارے حقائق انہوں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ RSS کا تعلق سونا اسمگلنگ سے کس طرح ہے، بالخصوص کیرلا میں۔ ناظرین، اتر پردیش واقع میرٹھ کے کنکیر کھیڑا تھانہ علاقے میں ایک مرتبہ پھر لو جہاد نام نہاد جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے BJP حکومتوں کی جانب سے، وہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو حالات پیدا کیے گئے ہیں وہ ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے وہ عجیب و غریب ہے، اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے ہندوتوا تنظیمیں مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی پوری طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے لڑکا ہندو مذہب کے تحت ہی جو ہے شادی کیوں نہ کر رہا ہو، رسم و رواج کے تحت۔ مسلم لڑکے اور ہندو لڑکی کے درمیان ہوئی شادی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس کے بعد علاقے میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کچھ ہندو تنظیموں کو پتہ چلا کہ مسلم لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی ہے تو وہ اس کی شکایت لے کر تھانہ پہنچ گئے
اور لڑکے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مسلم نوجوان نے نابالغ ہندو لڑکی کو بہلا پھسلا کر شادی کی ہے، حالانکہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ثبوت حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ لڑکی واقعی نابالغ تھی یا ہندو تنظیمیں اس تعلق سے جھوٹ بول رہی ہے اور ہمیشہ یہ جھوٹ بولتی ہے، بس ان کو پھنسانا ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھلے ہی مسلم لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کی، لیکن ویڈیو کے مطابق شادی پوری طرح سے ہندو رسم و رواج کے مطابق ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی صرف لڑکا مسلمان ہونے کی وجہ سے بہانہ بنا کر کے ان لوگوں نے جو ہے پوری طرح سے لڑکے کے خلاف معاملہ درج کر کے اس کے خلاف ہراساں کرنے کے لیے معاملہ درج کیا ہے۔ یہ ہندوتوا تنظیموں کو اس طرح کے قانون ہاتھ لگانے سے جو ہے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی پوری طرح سے کوشش ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ہریانہ کے شہر فرید آباد۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ 29,000 لیٹر شراب جس کو ضبط کی گئی تھی اور پولیس تھانوں میں رکھی گئی تھی، اور وہ بھی 30 سے 25 تھانوں میں، وہ چوہے پی گئے یا پھر چوہے کے نام پر کسی اور نے ہڑپ کر لیا؟ یہ معاملہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ ریاست ہریانہ کے شہر فرید آباد کے تھانوں سے 29,000 لیٹر شراب غائب۔ ایک دو نہیں بلکہ شہر کے کل 30 میں سے 25 تھانوں سے 29,000 لیٹر شراب غائب ہونے پر اس وقت ہڑکم مچ گیا ہے۔ اس معاملے میں افسران لب کشائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں شراب آخر کس طرح غائب ہو گئی؟ غائب ہونے والی شراب فرید آباد کے پولیس تھانوں کے مال خانوں میں رکھی ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ فرید آباد پولیس کی جانب سے ضبط کی گئی تقریباً 50,000 لیٹر دیسی اور کچی شراب، تقریباً 30,000 لیٹر انگریزی شراب اور تقریباً 3,000 کین بیئر ضبط کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں 825 مقدمات بھی درج ہوئے تھے، جبکہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن زیر سماعت معاملے کے درمیان میں ہی پوری شراب کے بوتلیں غائب کر دی گئی ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے چوہوں پر۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب چوہے پی گئے یا چوہوں کے نام پر کوئی اور۔ بہرکیف اب عدالت میں اس کو پوری طرح سے جو ہے اس کیس کو لایا جا رہا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے یہ خبر جہاں لطیفہ بنی ہوئی ہے، وہیں پر پولیس کی کردار کشی کے لیے بھی جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں جاپان سے روہنگیا مسلمانوں کو 19 ملین ڈالر کی امداد پہنچائے جانے پر یا دیے جانے پر جاپان کی اس وقت جو ہے تعریف کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، جاپان روہنگیا مسلمان مہاجرین کو خوردنی اشیاء اور ادویات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 19 ملین ڈالر کی ہنگامی امداد فراہم کرے گا۔ جاپانی دفتر خارجہ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق میانمار کے صوبے اراکان میں دباؤ اور مظالم سے راہ فرار اختیار کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کو مالی امداد بہم پہنچائی جائے گی۔ اس دائرۂ کار میں جاپان ریڈ کرسنٹ انٹرنیشنل کمپنی، ورلڈ فوڈ پروگرام اور بین الاقوامی ہجرت تنظیم کی وساطت سے روہنگیا مسلمانوں کو 19 ملین ڈالر کا امدادی سامان مہیا کرے گا، یہ بیان انہوں نے دیا ہے۔ اس عطیے کے دائرۂ کار میں میانمار، بنگلہ دیش میں 58 اسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کو ساز و سامان اور ان دونوں ممالک میں 6 لاکھ افراد کو خوراک فراہم کی جائے گی۔ یہ خبریں اس وقت جاپان سے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور سعودی عرب کی بڑھتی دوستی دیکھیے گا کہ سعودی عرب نے اسرائیل، امریکہ اور قطر کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایک مشترکہ فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا، جو بادی النظر میں ایران مخالف مظاہرہ ہے۔ یعنی امریکہ کے ایران کو آنکھیں دکھانے کے لیے یہ مظاہرہ تھا، لیکن اس کو بتایا الگ نام دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں کے ساتھ قطر، اسرائیل اور سعودی فضائیہ نے مشرق وسطیٰ میں فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹر پینٹاگون کی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے۔ سینٹکام کے مطابق فضائی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی اتحادیوں کی سیکورٹی کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اپنے وعدوں پر ہر صورت عمل کرے گا۔ بیک ناظرین گرامی، سعودی عرب کے ساتھ قطر اور اسرائیل اور امریکہ، 4 ممالک کے ایک مشترکہ فضائی طاقت نے ایک الگ ہی پیغام اس وقت ایران کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے گود میں عرب ممالک بیٹھنے کی وجہ سے اس کو کوئی اور ہی رخ دیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے۔
رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔